حاملہ عورت کسی بھی میٹھی چیز پر قرآن کی یہ صورت پڑھ کر دم کرے، انشاءاللہ بیٹا ہی پیدا ہوگا۔ لاکھوں خواتین کا آزمایا ہوا وظیفہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یہ ایک ایسا طاقتور، بابرکت اور نہایت ہی خاص قرآنی عمل ہے جو آج میں آپ سب کی خدمت میں شیئر کرنے جا رہی ہوں، کہ جو انشاءاللہ تعالی ہزاروں کا نہیں بلکہ لاکھوں خواتین کا آزمایا ہوا وظیفہ ہے۔ یہ ایک ایسا مبارک قرآنی وظیفہ ہے جو ہمارے بزرگوں کا بتایا ہوا ہے اور نسل در نسل سینے سے لگا کر منتقل ہونے والا ایک ایسا نیاب تحفہ ہے کہ جس نے بھی دوران حمل پورے یقین، سچے دل اور کامل ایمان کے ساتھ یہ عمل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مایوس نہیں کیا اور اپنے فضل و کرم سے بیٹے جیسی عظیم اور جلیل القدر نعمت سے ضرور نوازا ہے۔ یہ کوئی عام عمل یا من گڑت بات نہیں ہے، بلکہ بہت ہی خاص، مستند اور 100% آزمودہ عمل ہے، جس کے معجزات لوگوں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ اس لیے وہ تمام مائیں اور بہنیں جو دل کی گہرائیوں سے بیٹے کی سچی خواہش رکھتی ہیں، جو چاہتی ہیں کہ ان کے گھر میں اولاد نرینہ کی رونق ہو اور اللہ پاک ان کو چاند جیسا صالح، صحت مند اور نیک بخت بیٹا عطا فرمائے، وہ اس وظیفے کو عام نہ سمجھیں بلکہ اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں، کیونکہ قرآن پاک کی اس مخصوص صورت کی برکت اور مٹھائی پر دم کرنے کے اس انوکھے طریقے سے اب تک لاکھوں مایوس گھروں میں خوشیاں آئی ہیں، گودیں ہری ہوئی ہیں اور اللہ پاک نے اپنی بے پایا رحمت سے ان کو اولاد نرینہ کا سوکھ عطا فرمایا ہے۔ تو اس لیے آپ نے بھی اس عمل کو پورے خلوص نیت کے ساتھ کرنا ہے تاکہ اللہ پاک آپ کی دلی مراد بھی پوری فرمائے۔ خصوصاً وہ خواتین جو اس وقت حمل کی حالت میں ہیں، چاہے ان کا پہلا مہینہ ہو یا آخری مہینے چل رہے ہوں، وہ اس نازک اور خوبصورت دور میں اس قرآنی صورت کی برکت سے اپنی گود کو ہرا بھرا کر سکتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام بہنیں جو ابھی حاملہ نہیں ہوئی، جو سالوں سے اولاد کی آس لگائے بیٹھی ہیں اور چاہتی ہیں کہ اللہ پاک پہلے انہیں حمل کی نعمت سے نوازے اور پھر ان کی جولی میں بیٹا عطا فرمائے، وہ بھی مایوس نہ ہو، کیونکہ یہ عمل ان دونوں حالتوں کے لیے یکساں مفید اور اثر انگیز ہے۔ اس لیے جو بہنیں ماں بننے کی تیاری کر رہی ہیں یا جن کے ہاں حمل ٹھہر چکے ہیں، وہ سب اس مبارک عمل کو، یعنی مٹھائی والے عمل کو دم کر کے اپنی زندگی کا ایسا بنا لیں تاکہ اللہ رب العزت ان کے نصیب اچھے کرے اور ان کی گود کو بیٹے کی لازوال خوشی سے آباد فرما دے۔ تو ناظرین، اب میں آپ کو اس مبارک اور معجزاتی وظیفے کی اصل صورت اور اس کو پڑھنے کا پورا طریقہ تفصیل سے بتانے جا رہی ہوں تاکہ آپ سے کوئی غلطی نہ ہو۔ یہ عظیم الشان وظیفہ قرآن پاک کے ایک انتہائی طاقتور، جلیل القدر اور فضیلت والی صورت سورہ تغابن کا ہے، جس کی اہمیت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ بزرگان دین نے اس صورت کے اس خاص عمل کو اولاد نرینہ یعنی بیٹے کی پیدائش کے لیے ایک مجرب اور لاجواب تحفہ قرار دیا ہے۔ اکثر خواتین یہ سوال پوچھتی ہیں کہ مٹھائی یا میٹھی چیز کون سی ہونی چاہیے، تو یاد رکھیں کہ میٹھی چیز میں کوئی سخت پابندی نہیں ہے۔ آپ بازار سے کوئی بھی پاک صاف مٹھائی جیسے لڈو، برفی وغیرہ منگوا سکتی ہیں، یا اگر مٹھائی موجود نہ ہو تو گھر میں موجود خالص شہد، مصری، شکر، کھجور یا چینی کا استعمال بھی کر سکتی ہیں، بس شرط یہ کہ وہ چیز بالکل پاک ہو، ذائقہ میٹھا ہو۔ اب اس وظیفے کو کرنے کی ترتیب اور وقت کو غور سے سن لیں تاکہ آپ کو پورا فائدہ حاصل ہو۔ آپ نے یہ عمل روزانہ عشاء کی نماز کے بعد یا پھر صبح فجر کی نماز کے بعد بالکل پرسکون ماحول میں باوضو ہو کر کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اپنے سامنے وہ میٹھی چیز رکھ لینی ہے، پھر اولا اور 11 مرتبہ جو ہے درود ابراہیمی یعنی نماز والا درود شریف پڑھنا ہے، اور درمیان میں پورے یقین، سچے دل اور خشوع و خضوع کے ساتھ ایک مرتبہ مکمل سورہ تغابن کی تلاوت کرنی ہے۔ جب آپ سورت مکمل کر لیں تو اپنے سامنے رکھی ہوئی اس میٹھی چیز پر 3 بار پھونک مار کر دم کر دیں اور وہ میٹھی چیز خود کھا لیں۔ اگر حاملہ خواتین خود پڑھ رہی ہے تو وہ خود کھائے، اور اگر ان کے شوہر، ساس یا والدہ یا کوئی بھی ان کے لیے پڑھ رہے ہیں تو دم کرنے کے بعد وہ مٹھائی اس حاملہ یا اولاد کی خواہش رکھنے والی خواتین کو کھلا دیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ جیسے حلوہ، کھیر یا جو بھی میٹھی چیز ہے وہ بنا کر اگر آپ کسی غریب کے گھر بھیج دیا کریں یا چھوٹے بچوں کو کھلا دیا کریں جو بھی ارد گرد ہوتے ہیں، جو مستحق ہوتے ہیں، یا جو بھی ارد گرد آپ کے پڑوسیوں میں بچے ہوتے ہیں، مطلب بچے معصوم ہوتے ہیں، خود بھی کھائیں اور بانٹ بھی دیں، چاہے آپ ایک پلیٹ ہی کسی کو دے دیں، تو اس طرح بھی آپ کو زیادہ ثواب ہوگا، مطلب 41 دن تک اگر آپ یہ عمل کریں تو اللہ تعالیٰ کسی کی دعا، کسی کا دل جب آپ خوش کریں گے تو اللہ پاک پھر آپ کی گود میں چاند جیسا بیٹا ضرور ڈالے گا انشاءاللہ۔ یہ عمل آپ نے بغیر کوئی ایک دن نہ کیے مسلسل 41 دن تک جاری رکھنے ہیں۔ جو خواتین حاملہ ہیں وہ حمل کا پتہ چلتے کسی بھی مہینے میں سے شروع کر دیں، اور جو بہنیں ابھی حاملہ نہیں ہوئی وہ اپنی پاکی کے دنوں میں سے شروع کریں اور مخصوص دنوں کے نہے کے بعد دن گن کر جو ہے دوبارہ اپنے 41 دن پورے کریں۔ سورہ تغابن کی عمل اتنا آزمودہ اور اثر انگیز ہے کہ اس کی برکت سے اللہ پاک رحم مادر میں ایسے اسباب پیدا فرما دیتے ہیں کہ میڈیکل سائنس بھی حیران رہ جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے غیبی خزانوں سے آپ کی جھولی کو چاند جیسے صالحہ، تندرست اور نیک بخت بیٹے کی لازوال خوشی سے بھر دیتا ہے۔ تو ناظرین، اب یہاں ایک بہت اہم اور ضروری بات کو
سمجھ لیں۔ جو اکثر ہماری بہنیں پوچھتی ہیں کہ ہم وظیفے بھی کرتے ہیں لیکن ان کا اثر نہیں ہوتا اور مراد پوری کیوں نہیں ہوتی، تو یاد رکھیں کسی بھی قرآنی وظیفے کے اثر نہ کرنے کی سب سے بڑی وجہ ہمارے دل کا شک ہے، بے یقینی ہے اور نمازوں کی غفلت ہوتی ہے۔ اگر آپ وظیفہ تو کر رہی ہیں لیکن دل میں یہ وہم ہے کہ پتہ نہیں کام ہوگا یا نہیں، یا آپ نمازیں قضا کریں اور جھوٹ یا غیبت سے پرہیز نہیں کرتی، تو وظیفے کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے پورے یقین اور 5 وقت کی نماز کی پابندی کے ساتھ یہ عمل کریں۔ تو میری اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بھی حاملہ یا اولاد کی آس لگائے بیٹھی بہن سچے دل سے سورہ تغابن کا یہ عمل کرے، اللہ پاک اپنے غیبی خزانوں سے اس کی گود کو ہری فرمائے، اسے حمل کی حفاظت عطا فرمائے اور چاند جیسا صالحہ نیک بات اور تندرست بیٹا عطا فرما کر اس کے گھر کو خوشیوں کا گہوارہ بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو آج کے یہ ویڈیو معلوماتی اچھی لگی ہو تو اسے دل سے لائک کریں، اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کریں تاکہ کسی اور کا بھی بھلا ہو سکے، اور مزید ایسی معلوماتی اور برکتوں والی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل فاطمہ اردو سٹوریز کو لازمی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچتی رہے۔ کمنٹ سیکشن میں آمین لازمی لکھے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔